ویلکم اگین، گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور خواتین کے بانجھ پن کی بے اولادی کی بات کریں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حکیم عسکری صاحب آف کورس ہوم ریمیڈی تو بتا رہے ہیں اور آف کورس ہوم ریمیڈی سے ایک تھوڑا ہم کیور کر سکتے ہیں، لیکن ایک پرماننٹ علاج بہت ضروری ہے۔ تو ایسی کون سی میڈیسن کھائی جائیں جس سے ہمارا فل ٹریٹمنٹ ہو سکے، پراپر علاج ہو سکے، کیونکہ اس کے لیے ایک لانگ ڈیوریشن چاہیے اور اوتھینٹک سرٹیفائیڈ میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوور ٹو یو، ویلکم اگین ڈاکٹر صاحب۔ جی ہمارے پاس جو ادویات ہیں جی جی یہ بڑی نینو ٹیکنالوجی کے تحت تیار کی جاتی ہیں، اور ناظرین جتنی بھی ادویات آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے، یہ ہوم ڈیلیوری ہوتی ہیں، براہ راست ہم اپنے پیشنٹس تک پہنچاتے ہیں اور کوریئر کے ذریعے دنیا بھر میں یہ ادویات جاتی ہیں۔ اس میں جو فی الحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بے اولادی، انفرٹیلٹی۔ اس میں جو ہماری بہترین کارگر ادویات ہیں اس میں یہ ایک دوا ہے جسے ہم کہیں گے برق شباب۔ یہ مردوں کے لیے بہت لاجواب چیز ہے اور یہ جراثیم کو پیدا کرنے میں بہت بنیادی صلاحیت رکھتا ہے۔ پری میچور ایجوکیشن صورت نزال کی یہ اس کو رفع بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے بوڑ کے دودھ کا میں یہ تیار کی گئی ہے، یعنی شیر برگد، اور اس میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو مردانہ پرابلمز کو سالو کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہماری دوا ہے، یہ عسکری اولاد کے نام سے ہے، جو خواتین میں بہت لاجواب ہے، یعنی فیمیل فارمولا ہے، بہترین زبردست چیز ہے، جس سے پولیسیس، فائبرائڈ اور سسٹ کا پرابلم اور اسی طریقے سے ہارمونل ڈسٹربنس جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بڑی جلدی میل اور فیمیل وہ کنسیو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو چیزیں ہماری ادویات کے ساتھ ساتھ جو ہے، ساتھ ساتھ یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہماری ایکوٹیجر ہے۔ یہ ایکوٹیجر جو ہے یہ میں دور جدید اور قدیم دونوں کو طریقہ کار کو لے کے چل رہا ہوں، کہ جو ہزاروں سال پرانی، ہماری سینکڑوں سال پرانی خاندانی نسخہ جات ہیں، اس کو میں نے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق نینو ٹیکنالوجی کے تحت جو ہے تیار کیا ہے، اور اس پر جو ہے ہمارے رزلٹ جو ہیں اللہ کی رحمت سے بہت سکسیسفل ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کوٹیجر جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں، جو کہ جن خواتین کی فیلوپین ٹیوبس کی بلاکیج ہو جاتی ہے یا مختلف پوائنٹس پر ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، جس سے ان کی جو ہے تمام پرابلم جو ہے وہ سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو کریم ہے یہ عسکری میجک کریم ہے۔ یہ میجک کریم جو ہے یہ بھی فیلوپین ٹیوبس کی بلاکیج کے لیے اور پولیسیس کے لیے، فائبرائڈز کے لیے بہت اس کا بہترین نتائج ہیں، اور یہ ناف سے نیچے لگائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اس پہ تھائرائڈ پہ بھی لگائی جاتی ہے، جس سے تھائرائڈ ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ شارک پہ بھی لگائی جاتی ہے۔ اور یہ اس کا خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بڑی جلدی فوری طور پر جو ہے جلد سے خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور خون میں آکسیجن لیول بڑھا دیتی ہے، خون کے ریڈ سیلز اور وائٹ سیلز کو اتنا طاقتور کر دیتی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں خون کی باقاعدہ طور پر سپلائی لائن جو ہے اسے کھول دیتے ہیں، اور جہاں جہاں بلاکیج ہوتی ہے وہ بلاکیج ختم کر کے خون کی نالیوں میں آکسیجن لیول بڑھا دیتی ہے، اور جسم میں کہیں بھی چھپے ہوئے امراض جو ہیں وہ خود یہ سرچ کر کے ان امراض کا کلمہ کرتی ہیں۔ یہ فالج، لقوہ، کینسر، ہیپاٹائٹس اور شوگر کے مریضوں کے لیے، برین بلاکیج کے مریضوں کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ کریم جو ہے یہ مردانہ صلاحیتیں بھی پیدا کر دیتی ہیں، اور ان میں جو کچھ کمزوری لاحق ہوتی ہے اس کمزوری کو بھی رفع کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ہماری ادویات میں تو ویسے ایک فیمینائن ہے جو فیمیلز پرابلم، اور میسکولائن وہ لاسٹ میں جو دو باٹلز ہیں، ہاں یس یہ فیمینائن اور میسکولائن یہ فیمیل آرگنز کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں۔ اگر اس کو یورین پاس کرنے کے بعد جو ہے ویجینل میں لگایا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو ویجینل کی ساخت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو جراثیم، بیکٹیریاز یا لیکوریا کی وجہ سے ریشز ہو جاتے ہیں، انفلمیشن ہو جاتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یوں اسی طرح مردوں میں بھی اگر آرگنز پہ یوز کیا جائے
تو اس میں آکسیجن لیول بڑھ جاتا ہے اور ٹیسٹوسٹیرون جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور عضو کی نسیں اور پٹھے جو ہیں وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ہم آئل بھی یوز دیتے ہیں مردوں کو جس سے ان کے آرگنز پرابلم جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یوں جو ہے یہ اولاد کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوتے ہیں. ناظرین یہ تو میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو ہماری ادویات میں شامل ہیں جو کہ ہمارا ایک باقاعدہ طور پر اس پر دسترس موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو ایک یہ بھی بتاتا ہوں کہ یخنی کا استعمال ضرور رکھا. آج کل موسم جو ہے بھول گئی تھی یخنی. ہاں آج کل موسم بڑا سرد ہے اور یہ یخنی آپ کو یہ نارمل پینے والی ہے یہ بانجھ پن والوں کے لیے یہ بتائیں آپ. دیکھیں میں اب آپ کو یہی اسی طرف بکرے کی ہے یا مرغی کی کیونکہ مرغی میں تو ہارمون بڑی پرابلم یہ سوچ میں اسی طرف آ رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے نہیں ضرور تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آگے پہنچائی جائے. یخنی جو ہے وہ دیسی مرغ کی ہو اور دیسی مرغ کی پہچان تو یہ ہے کہ اس کی قلغی جو ہے وہ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے. ویسے دیسی چوزے کی تو یخنی ویسے بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے. آج کل فارمی بھی دیسی مرغی آ رہی ہیں. اچھا ہاں بالکل. تو اسی طرح جو دیسی مرغی جو چھوٹا مرغی کا درمیانہ پٹھا ہوتا ہے جسے کہا الو کا پٹھا نہیں مرغی کا تھوڑا سا پٹھا درمیانہ ہوتا ہے اس کے لیے اس کی یخنی جو ہے بہت لاجواب ہے. اس یخنی میں یعنی اگر آپ ایک پاؤ یا آدھا کلو مرغی لے لیتے ہیں اور اس میں آپ لہسن کے 22 جوے لہسن کے ڈالیے اور سونف ڈالے اور پودینہ یہ تھوڑا سا پودینے کا استعمال کریں. دھنیا جو ہے وہ پسا ہوا دھنیا نہیں بلکہ ثابت دھنیا ٹھیک ہے. اگر سبز دھنیا ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ ثابت دھنیا جو ہے وہ تقریباً 2 چمچ کھانے کے وہ ڈالیے. دار چینی اور لونگ اس کا یہ بھی اور کالی مرچ ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈالیں. اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے تو نمک کا استعمال کم کریں. تو یہ تقریباً یہ سمجھے کہ آپ کو 41 دن جو ہیں جو خواتین کمزوری کی شکار ہیں مرد بھی کمزوری کا شکار ہیں وہ 41 دن اس یخنی کو پئیں اور پھر دیکھیے کہ آپ کے بہت سارے جسمانی اور بھی مسائل حل ہوتے ہیں جس میں اسپائنل کارڈ سروائیکل کی پرابلمز ہیں پٹھے یعنی اعصابی کمزوری ہے جن کے جوڑوں میں پرابلمز آ جاتی ہے. اور اسی طرح جو یخنی بکرے کی یخنی جو ہے اس کا استعمال کریں. ان کی ہڈیوں کا خاص طور پہ کمر کا گوشت ہے جسے آپ پٹھ کا گوشت کہتے ہیں ران کا گوشت ہے یا پسلیوں کا بھی بڑا اچھا یہ آپ کے جو گائے اس کا بکرے کے گھٹنوں کا گوشت ہوتا ہے ہڈیاں ہوتی ہیں گوٹا جسے ہڈی گڈی کہتے ہیں. دیر سے ڈاکٹر صاحب نے ڈھونڈ ہی لیا ورڈ. اصل میں وہ گائے کے اس میں زیادہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے اس میں ہم لوگ کم یوز کرتے ہیں. اور چانپے میں جو جسے ہم پسلیاں یا چانپے کہتے ہیں اس کی یخنی میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے بکرے کی خاص. اب آپ یہ کیجئے کہ کمر کا گوشت لے لیجئے ہڈی گڈی لے لیجئے اور اسی طریقے سے جو میں نے بتائی ہیں چانپ کا گوشت ہے یہ اصل میں چانپ سے زیادہ جو ہے زیادہ بہترین گوشت جو ہے وہ آپ کا پٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس سے اوپر جو آ جاتے ہیں تو چانپ آ جاتی ہے. تو اس کا لیجئے اور اس میں اسی طریقے سے یخنی بنا سکتے ہیں. آپ کالی مرچ نمک اور لہسن اور اس میں پیاز ڈالنا چاہے تو سفید پیاز کا اضافہ کیجئے. تو یہ آپ کا بہترین یخنی جو ہے بکرے کی یخنی ہے جو کہ جن لوگ بچوں کے جن کے گھٹنوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہے اور جن کو پرابلم ہوتی ہے جوڑوں کی اس کے لیے بھی بہت بہترین ہے یہ یخنی. چونکہ ناظرین وقت کم ہے اس لیے وقت کی کمی کے باعث جو ہے آپ کو یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بھی اس میں مزید ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ہم 4-5 پروگرام بھی کر لیں وہ بھی کم ہے. کیونکہ اس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ بے اولادی کا پیدا ہونا شروع ہو گیا اور اویئرنیس نہیں ہے. جی ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل چل رہا ہوتا ہے وہ ان کو 2 رستوں دکھاتا ہے. ایک تباہی کا رستہ ہوتا ہے جی اور ایک آپ کی ترقی کا اور اویئرنیس کا اور علم کا رستہ ہوتا ہے. کوشش کیجئے اس سے آپ اویئرنیس حاصل کریں نالج حاصل کریں اور اس سے اپنی زندگی کے مسائل سالو کریں نہ کہ مزید اس میں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہاں پر لے آئیں جہاں پر عریانیت ہے تباہی ہے یا آپ کی زندگی کا بہترین وقت جو ہے وہ وہاں پر آپ ضائع کر دیتے ہیں. اس کو اویل کیجئے اور بہترین
मौके जो है आपको दे दिए जा रहे हैं इल्म का, क्योंकि ये मोबाइल जो है ये इल्म का ख़जाना भी है और शैतान का चरखा भी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद है, आप इनसे डायरेक्ट अभी जैसे प्रोग्राम खत्म होगा आप रब्ता कर सकते हैं। आजकल तो मैं हूँ कराची में, और कराची में जो मरीज जो हैं कराची का मरीज वो आके मुझे मेरे एड्रेस जो आ रहे हैं फ़ोन नंबर पर मुझसे रब्ता करके वो डॉक्टर व्हाट्सएप साहब बता दें आपका टाइमिंग क्या है और आपकी जी। जगह लोकेशन भी बता दीजिए। जी जी, मैं इस वक्त हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A राशिद मिन्हास रोड नज़द लासानिया रेस्टोरेंट ग्लैमर मॉल में, ओके, जहाँ मेरा मतब है। और नाज़रीन जो फ़ोन चल रहे हैं इस पर अपॉइंटमेंट लेकर आप टाइम क्या है सर डॉक्टर साहब कब टाइमिंग बैठ शाम 4 से रात 9 बजे तक मैं बैठता हूँ, और जो दूर दराज के इलाके के मरीज़ आते हैं शहर से बाहर, तो वो फिर मैं उनको सुबह 11 से 2 के दरमियान और टाइम छुट्टी देता वाले हूँ। दिन अक्सर लोग कहते होंगे आसानी है, संडे को आप जी, संडे को भी बैठता हूँ मैं, और आज जुमा है, जुमे को मेरा शाम 4 से रात 9 बजे तक का टाइमिंग है। और नाज़रीन ये मेरे नंबर चल रहे हैं, इस पर आप सब नंबर्स पर मेरा व्हाट्सएप मौजूद है, और इस पर आप अपनी रिपोर्ट्स भेजें, मुझसे डिस्कस करें। ऑनलाइन दुनिया में कहीं भी आप बैठे हैं ऑनलाइन मशवरा ले सकते हैं, ऑनलाइन चेकअप करवा सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए अपने आप को जो भी आपका प्रॉब्लम्स है वो आप शेयर कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है अस्करी हर्बल के नाम से, उस यूट्यूब चैनल पे भी मेरी कुछ वीडियोस हैं, वो भी आप देखिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को को फिर मिलेंगे आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन मेरे जाने का वक्त ऑफ कोर्स आ गया है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। लेकिन जाने से पहले मेरी बहन रोजीना ने, जो रोज़ किचन के नाम से ज़बरदस्त फेसबुक पे उनकी हैं तमाम डिशेस भी तो काम करती हैं और शेफ़ हैं बेहतरीन, और उन्होंने आज बनाई है मिक्स सब्ज़ी, तो यू मस्ट बी ट्राई एट होम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।